السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 تک ہم نے پڑھا تھا، 92 تک۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اذ حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، ذال کو ہلانا نہیں ہے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ خذنا، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، ذال کو باریک ادا کرنا ہے، نرم ادا کرنا ہے، اور ذال کو ہلانا نہیں ہے۔ یہ جو ذال کے اوپر ہے اس کو جزم کہا جاتا ہے، دوسرا نام اس کا سکون ہے۔ جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ساکن حرف سوائے حروف قلقلہ کے کسی کو نہیں ہلایا جاتا۔ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اگر یہ ساکن ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے کوئی مثال آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات، زبر زیر پیش، زبر زیر اور پیش جو ہے اس کو بھی لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو آگے جا کے اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ نا، یہ الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ واو مدہ کی مثال ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نا، ٹھیک ہے۔ می، یا مدہ، سا الف مدہ، قم، پہلا قاف موٹا ہے، اس کو موٹا ادا کریں، لمبا نہیں کرنا۔ کم، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، نا الف مدہ ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، فع، ٹھیک ہے۔ فع ایسے نہیں کرنا، فع ہلانا نہیں ہے اس کو۔ فو، واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور اس کاف کو باریک۔ مطور، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، واو مدہ ہے، تو یہاں وقف اگر کریں گے تو یہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں لمبا کر کے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کیا ہے۔ فوقکم الطور، اور را کو موٹا ادا کریں گے وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ خذو، 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 ٹھیک ہے جی۔ اس کو ذال کو بڑے دھیان سے ادا کرنا ہے، خا کو موٹا، ذال کو باریک۔ اچھا جی، یہ واو مدہ ہے۔ ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ما پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ آ، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، جس کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو الف مدہ کے قائم مقام پڑھا جاتا ہے۔ آ، ٹھیک ہے۔ تئی، یا لین ہے، نا الف مدہ کے قائم مقام ہے، مد اصلی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ کم، کاف کو باریک۔ اچھا، کم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، اخفاء شفوی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قوہ، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ تیوں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ واسمعوا، سین کو باریک سیٹی سے، عو واو مدہ ہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، قا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لو واو مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، صی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ،
واو کو اونٹوں کو گول کرتے ہوئے حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، شین کو ہلانا نہیں ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اش ری بو، اش اوڑی بو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بو واو مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، قلو قاف کو موٹا لام کو باریک، لو واو مدہ ہے، بہم العجل یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے، ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، جیم پہ قلقلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں عج ج ج یہ جو اس کو ہلایا گیا ہے یہ اس وجہ سے ہلایا گیا ہے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیم لام کو موٹا بھی نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ بکفرہم کاف کو باریک، فا کو ہلانا نہیں ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ہم۔ اچھا یہاں وقف کی صورت میں میم کو ہلانا نہیں ہے، وصل کی صورت میں بھی۔ اچھا اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، قاف کو موٹا لام کو ہلانا نہیں ہے اور باریک پڑھنا ہے، بِ حمزہ کو جھٹکے سے، سین کو باریک سیٹی سے، ما الف مدہ ہے، یا یہ حمزہ بھی جھٹکے سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ موغو را کو موٹا پڑھنا ہے، کاف کو باریک، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، کم اسی طرح، ٹھیک ہے، کم۔ اچھا جی بیہی یہ مد اصلی ہے اور یا مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا، کون سی مد ہوگی، مد جائز، ٹھیک ہے۔ ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، نوکم کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار ہے، ان کنتم مؤمنین، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ باریک اخفا ہے، کن یہ بھی باریک اخفا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کا۔ تم یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، حمزہ جھٹکے سے نی یا مدہ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ، کا الف مدہ ہے، تا کو ہلانا نہیں ہے۔ اچھا جی لام کو موٹا نہیں کرنا اور لمبا بھی نہیں کرنا، مدہ دا الف مدہ ہے، غول را کو موٹا ادا کرنا، را کے اوپر پیش ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے، خیغتو را کو موٹا ادا کرنا ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تا کو باریک، عند اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، خالصتم خا کو موٹا ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، تم یہاں نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، دو واو مدہ ہے، نناسی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، سین کو باریک سیٹی سے اور لمبا نہیں کرنا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تا کو باریک، فا کو باریک، من نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ول لام کو ہلانا نہیں ہے، مو واو لین ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، کن یہاں بھی، تم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تالو کی طرف اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف چمٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو صا ٹھیک ہے، دیقین قاف کو موٹا یا مدہ، اچھا جی وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
ولئی واو کو اونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لئی نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یا تا کو باریک پڑھنا ہے، من نو نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نو واو لین ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا ہے، ابدم یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے، نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، بما ما الف مدہ ہے، قدمت تا کو ہلانا نہیں ہے اور قاف کو موٹا باقی باریک ہے، ایدیہم ای یا لین ہے، دی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پہچان ذہن میں رکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو وہ یا لین ہوتی ہے، ہم یہاں ملانے کی صورت میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، وقف کریں گے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، واللہ علیم بالظالمین، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، علی عین کو واضح نکالنا ہے، لی یا مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، وا کو صحیح ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، دونوں دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک لگانی ہے، اپنے سامنے والے دو دانت اس کے کنارے سے زبان لگا کر خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، می یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آگے سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تو آیت نمبر 95 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔